بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ معزز ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ رمضان مبارک 1446 ہجری میں ایک بار پھر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور جس کا منبع میٹرو ون نیوز۔ ایک بار پھر آپ کے ساتھ میری ملاقات، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس دن کو بھی مؤثر بنائیں، سیکھیں اور سیکھیں علم و عمل کے اس پلیٹ فارم سے کچھ میں بھی سیکھ کر کے جاؤں اور کچھ آپ بھی سیکھ کر کے جائیں۔ ناظرین کرام، اپنی اس نشریات کو خوبصورت اور پرنور بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو شامل حال رکھیں، تاکہ برکتیں اور رحمتیں ہم پر سایہ فگن رہیں۔ اسی سلسلے میں پہلے پروگرام سے لے کے اب تک آپ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مختلف خوبصورت ثناخواں یہاں پر تشریف لاتے رہے اور اپنی اپنی عقیدتیں وہ پیش کرتے رہے، اور ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو اور روح کو تازگی بخشتے رہے۔ مختلف کلام ہم نے سنے، اور جس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اصول، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگوں کی امت کی چاہت اور محبت ہے کی انتہا ہے، وہ لفظی طور پر ہم نے یہاں پر خوبصورت ثناخوانوں کے زبانوں سے ترنم کی صورت میں ادا ہوتے ہوئے دیکھی، جو یقینی طور کے اوپر جب ہماری سماعتوں کے ذریعے ہماری دلوں تک پہنچتی ہیں تو وہ دل میں موجود ان دروازوں کو کھٹکھٹا کر کے کھول دیتی ہیں جس میں کوئی امید یا کوئی سوچ سو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ دروازے کو بجایا جاتا ہے، نوک کیا جاتا ہے، تو وہ احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ سوچ، اور وہ سوچ جب احساس میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں سے آنسو بن کر کے امڑ جاتی ہے۔ اسی کو نعت کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ایک بار پھر 6 رمضان المبارک، ہم کوشش کریں گے کہ ہم دین کے بارے میں بھی کچھ سیکھیں، دنیا کے بارے میں بھی ہم کچھ جانیں، اور بالخصوص حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہم یہاں پر آپ کو سنوائیں تاکہ آپ کے اذہان منور ہوں۔ سائنس کی ایک ٹرم، جیسا کہ ہم پچھلے سیگمنٹس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ روزے کو ہم کچھ اس طریقے سے دنیاوی معاملات کے ساتھ منسلک کریں کہ روزے کی اہمیت، اس کی وقت اور اس کا جو جذبہ ہے وہ اجاگر ہو سکے۔ اسی تناظر میں سائنس کی ایک ٹرم ہے، ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول اپوزٹ ریئیکشن۔ اگر اسے میں دوسرے معنوں میں لوں، ایک اردو کی مثال موجود ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر غور کیا جائے تو دونوں جو سلوگنز ہیں، دونوں جو پرووربز ہیں، وہ ایک دوسرے کے پیرالل دکھائی دیتی ہیں، دونوں کے معنی ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کا بھی اصول ہے، جس طرح میں نے اس دن درختوں کا ذکر کیا تھا، آپ درختوں کو پانی دیں گے تو درخت پھل دیں گے، درخت پتے دیں گے، سایہ دیں گے، لیکن اگر آپ اسے پانی دینا، اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ درخت معدوم پڑ جائے گا، اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ دے گا اور صرف ایک دیکھنے کی چیز رہ جائے گی۔ اسی انداز میں آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو ہمیں بدلہ نیکی کی صورت میں ہی ملنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں نیکی نہ ملے، لیکن یہ نیکی اصل میں اس لیے نہیں ملی کہ ہم نے ایکسپیکٹ کر لیا کہ وہ نیکی شاید ہمیں اس شخص کی طرف سے ملے گی احسان مندی کی صورت میں یا کسی گفٹ کی صورت میں، نہیں، یہ ہماری سوچ کی تھوڑی سی کمی ہے۔ ہمارا جتنا بھی معاملہ ہے ریٹرن کا، یہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو
وہ عطا کرتا ہے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے، قیاس نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی تمام امیدوں کو ہم خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جب خالق حقیقی کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں تو جب ہم کسی بھی معاملے میں اپنی طرف سے پہل کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہو اور چاہے وہ کوئی برائی ہو، تو پھر اس کا ریٹرن بارگاہ ایزدی سے ڈائریکٹ ملتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا، کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو بھی ہم گفتگو میں لیں علامہ صاحب سے، کہ کوئی نیکی ہم کرتے ہیں، کوئی اچھائی کرتے ہیں، یعنی اگر ہم سمجھ لیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیا دنیاوی معاملات میں، دینوی معاملات میں اس پروورب کی کوئی حیثیت ہے، وقت ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہے، کوئی وقت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے؟ ہمیں وہ کون کون سے عوامل ہیں، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن میں ہمیں اس پروورب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے؟ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مکافات عمل کا جو دائرہ ہے وہ وسیع تو ہو سکتا ہے لیکن بند نہیں ہو سکتا۔ آپ آج کسی کے ساتھ اچھا کریں، اللہ رب العزت کل کہیں آپ کے ساتھ اچھا۔ آپ کسی کا خیال کریں، اللہ رب العزت آپ کا خیال کریں گے۔ آپ کسی کو دکھ دیں، تیار رہیے کہ دکھ آپ کو بھی ملے گا کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی صورت میں۔ لہٰذا ناظرین کرام، رمضان کا یہ مبارک موقع ہے، اور میں نے پہلے رمضان المبارک میں یہ بات کہی تھی کہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ اپنی ذات میں سے کوئی ایک منفی پہلو کو ہم ختم کریں گے، جیسے کہ کسی سے بدلہ لینے کا پہلو ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے سائیڈ میں ہو جائیے، اور اللہ رب العزت بہتر جاننے والا اور بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لہٰذا اپنی جانب سے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے اچھائیاں پیدا کریں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک کوشش ہو، آپ خیر بانٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان ہمیں سکھانے یہی آیا ہے کہ خیر کی تقسیم کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی امت کے لیے خیر تقسیم کی۔ کوئی ایک بھی موقع ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریونج والا اپنا رویہ اختیار کیا ہو۔ یہی رسول کی حکمت تھی، یہی اس کی نبوت کا اہم ترین راز تھا، اور نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ میری امت بھی میرے کہے پر عمل کرے۔ ناظرین، مختصراً میں نے آج کی تمہید باندھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بہت خوبصورت ہستیاں یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی اس محفل میں آ چکے ہیں اور ان سے بھی گفتگو رہے گی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حسین رضوی، آج ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہماری گزارش پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کر کے اس محفل کی رونق کو بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حسین رضوی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو
جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر ہے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ نن اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، خوبصورت نعت سید حسین رضوی پیش کر کے ہمارے اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے نعت پیش کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اسی طریقے سے استقامت اور اس میں مزید اللہ رب العزت وقت اور فائدہ اس کے اندر عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ ہمارے ساتھ علامہ منیب موجود ہیں۔ آج کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گے، اس یقین کے ساتھ موجود ہوں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ نور سحر خوبصورت ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ گفتگو کا میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا کہ ہم آج بات کریں گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی ایوری ایکشن ہیز اٹس ایکول ریئیکشن۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، اچھا ہو یا برا، آج نہیں کل، جلد یا دیر۔ بارہا یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ اکبر۔ اب قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ قرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ دیتے ہیں تو وہ ریٹرن ہوتی ہے۔ قرض کہتے ہیں اس کو ہے جب دی جائے تو اس کا پھر ریٹرن بھی ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے کہ مجھے قرض دو. سبحان تو اللہ. جب ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو وہ کیسے ریٹرن ہو کر آئے گی اس کو تو ہم تصور بھی نہیں کر اللہ سکتے. اکبر. اب یہ وہ ریٹرن کا کانسیپٹ ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو ہاں گے. ہاں ہاں. تو قرض دیا تو بہترین صورت میں قرض لیا، اللہ. جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو بہترین صورت میں اس کا ہمیں ریٹرن اس کا ملتا ہے. ریٹرن ملے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس لیول پر چیز ریٹرن دیتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری نیت پر، ہمارے اخلاص پر. ہم جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنا ہی صاف نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا ایفیکٹ جو ایک تو جیسے چیریٹیز ہیں، ڈونیشنز ہیں، ان کا ایفیکٹ نا ہیومن بینگز پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی ادارے میں دیتے ہیں یا کسی شخص کو دیتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا تو مقصد یہ ہے نا کسی انسان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں وہ مدد تو انسان کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جا اللہ کی بارگاہ میں رہا ہوتا ہے. جا اللہ کی بارگاہ. تب جب انسان کی آپ مدد کرتے ہیں اور انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو خوش کرنے کی برکت سے آپ کو وہ چیز بڑا چڑھا کر واپس ریٹرن فرماتے ہیں. یہاں تک کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 70 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 گنا ہمیں ریٹرن فرماتا ہے. اب یہ مانیٹری ٹرمز میں بھی ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کیا تو 70 روپے واپس ملے، یا یہ ثواب کی ٹرمز میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیت تو 1 ثواب کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر 70 ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہم دنیا میں خرچ کرتے ہیں وہ تو حقیر رقم ہے نا، آپ چاہے کروڑ روپے دے دیں چاہے ارب روپے دے دیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ثواب ہمارے لیے جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ لا مطلب متناہی ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کا جو ماشاءاللہ آج کا ٹاپک ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اس میں جب ہم کسی آرگنائزیشن کو دیں، کسی پرسن کو دیں، تو ہماری جو شامل حال نیت ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ شخص یہ لینے کے بعد بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ شخص یہ لینے کے بعد نیکی کر دریا بیٹا. یہ شخص لینے کے بعد تھینک یو نہ بھی بولے، کاٹنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں اس کی کھیتی مل جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اچھا اسی سوال سے جوڑتے ہوئے، اسی جواب سے، کہ کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، تو اس عمل کا جو ریٹرن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نیت پر دار و مدار ہے اس کا. کیا وہ صرف ثواب کی صورت میں انسان کو ملتا ہے یا دنیاوی طور پر بھی اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں لوں گا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. حمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. سحری کر کے آپ تیاری کر رہے ہوں گے نماز کی، اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونے کی. اللہ رب العزت سے رابطے کا وقت آ گیا. ناظرین، تھوڑا سا وقت رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، 5 وقت، چند منٹ. 24 گھنٹے میں سے ٹوٹل اگر ملا لیے جائیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. رب کا تو اس سے بہت زیادہ حق بنتا ہے. رب کا تو اتنا حق بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اگر سجدہ ریز رہیں تب بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر ہم اپنے اطراف میں اللہ رب العزت کے احسانات، اس کے کرم، اس کے پروردگار نے جو ہم پر جو پروردگار نے ہمارے ساتھ جو اچھائیاں کی ہیں، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو کتاب میں وقت ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے رب العزت کے احسانات کو لکھ نہیں سکیں گے. یہ تو لکھنے کی بات ہو رہی ہے. ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو شکر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. ہاں، اللہ رب العزت کے شکر کا کیا مطلب ہے؟ قناعت. اللہ تعالیٰ کے شکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 وقت پیش ہو جانا بلا حیل و حجت. یہی اصل میں اللہ رب العزت کی محبتوں کا ریٹرن ہے. اس رب کو ہم سے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے. کیا ہم نے آج تک اپنے رب کو کوئی ریٹرن دیا؟ کیا اس نے ہم سے کوئی ریٹرن مانگا؟ صرف ہم سے ہمارا تقوی مانگا، ہماری پرہیزگاری مانگی. اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے عمل کو کرنے کا اس نے ہم سے جذبہ مانگا. آج ہم پروگرام کے توسط سے سوچیں گے کہ کیا یہ جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کیا؟ اگر کیا تو ہم نے اس کو کتنی بڑھوتی دی، ہم نے اس میں کتنا ایکسس کیا، کتنا ہم نے ایکسل کیا اس میں، ہم نے کیا آج تک لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں. کیا ہم صرف اپنی ذات کے محور میں ہی گم رہے؟ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کا منبع بھی یہی ہے، تو فرمائیے گا کہ کوئی بھی نیک عمل ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا ریٹرن کیا ہمیں صرف آخرت میں ملے گا
یا دنیاوی طور پر بھی ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، اور اس کی شرط کیا ہوگی یہ تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس میں جیسے ہم انگلش میں ٹیٹ فار ٹیٹ، ٹیٹ فار ٹیٹ، تو ہوتا یہی ہے کہ ہم کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں تو اس کا اجر دیتا ہی دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے ایفیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کی بہت سمپل سی مثال ایسی ہے کہ اگر آج اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرتی ہے، اولاد بھی یہ اسی وقت یہ دنیا میں ریٹرن اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ اگر اس نے جو ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہوتی ہے تو جو اس کو آخرت میں ثواب ملے گا تو وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ لیکن ہم نے بہت سارے معاملات میں دیکھا اگر آج اپنی خوشحالی میں کوئی دوسروں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کل جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو لوگ بھی پھر اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ دنیاوی ریٹرن ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غائبانہ طور پر عطا فرماتا ہے۔ اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے، آپ کبھی اپنی زندگی میں نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے کسی رینڈم شخص کی مدد کر دی، یو نیور نو ہم، آپ نے اس کو جانا نہیں، بس وہ رستے میں کہیں مل گیا، کہیں 10 منٹ کی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی، آپ نے اس کی چلتے چلتے ایسے ہی مدد کر دی۔ جب آپ کو کل ضرورت پڑتی ہے تو رینڈملی کوئی آ کے آپ کی مدد کر جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ شخص کہاں سے آیا، کس طرح ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ نے اس بندے کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا، تو یہ وہ فرشتہ، یہ وہ رینڈم مدد ہوتی ہے جو آپ نے کسی کی ہوتی ہے، یہ دنیاوی آپ دنیاوی ریٹرن ہوتا ہے۔ ویسے آپ نے کسی کی رینڈم مدد کی ہوتی ہے تو بعض اوقات کوئی رینڈم مدد کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے اچھا عمل کیا اس کا ریٹرن آپ کو سیم اسی فارمیٹ میں ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مالی طور پر مدد کی ہوتی ہے اور آپ کو ریٹرن ملتا ہے ڈیفرنٹ لیول پہ، وہ ڈیفرنٹ لیول پہ ایسا ملتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے معاملے میں کچھ پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیماری میں پریشان ہوتے ہیں، کوئی ایسا ڈاکٹر مل جاتا ہے جو آپ کی اس پریشانی کو، اس بیماری کو حل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ رستے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے میں گاڑی اچانک بند ہو گئی، کوئی میکینک آتا ہے رینڈملی اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی گاڑی اسٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ وہاں سے پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی اچھے کام کا جو اجر ہوتا ہے کسی دوسرے فارمیٹ میں ملتا ہے لیکن وہ بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا دیکھو بھائی فلاں کے ساتھ کتنا اچھا ہوا، اس کے ماں باپ کی نیکی کام میں آ گئی، اس کے ماں باپ اتنا اچھا کرتے ہیں، تو میں کہا تھا شاید یہ وہی ہے، اس کا تعلق ایک چین ہے، ایک چین، اگر آپ اچھے کام کی چین کی ابتدا کرتے ہیں نا، اس چین کا حصہ بنتے ہیں تو آپ اس چین کا پھر حصہ رہتے ہیں۔ جب اچھا کام آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں چین کی ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو آپ آگے کرتے ہیں، پھر وہ اس سے آگے کرتا ہے، تو ایک چین ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں جو نا اچھائی کا جو سلسلہ ہے اس کو کبھی روکنا نہیں چاہیے، صرف اسی وجہ سے۔ اور اس کا جو میں نے آپ کو بتایا ریٹرن، اس کا ریٹرن جو ہے بعض اوقات ہمیں دنیا کے اندر تو ملتا ہی ملتا ہے، آخرت کے اندر جو ملے گا وہ تو میں پھر اگینسٹ کروں گا، کوئی کاؤنٹنگ نہیں، وہ کاؤنٹ لیس ہے، ہم وہ تصور بھی نہیں کر سکتے نا اللہ تعالیٰ ہمیں کس لیول پہ جا کے وہ عطا فرمائے گا۔ ہم تو دنیا کے اندر بھی اس کا جتنا شکر ادا کریں، جیسے آپ نے ابھی شکر کا ٹاپک کیا، ہم اگر اس نیت سے بھی اچھا عمل کر دینا کہ یا اللہ تو نے جو نعمتیں دی میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور جتنا شکر کرو گے میں اتنا نوازوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، ہے نا، جتنا شکر کرو گے ایسا ہی ہے، ایسا ہی تو کیا چلتے پھرتے شکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ شکر جو ہے بیسیکلی آپ نے جیسے بیان کیا کہ قناعت کا نام ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ شکر جو یہ احساس ہے نعمت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نعمت کا احساس ہوتا ہے اللہ نے مجھے دیا، اس کو نہیں دیا تو میں اس کو دے دوں کچھ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کئی رزق عطا فرمایا، اور اس طرح قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم، تم اس رزق میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ ہمارے پاس جو بھی ہے نا، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، فیکٹریاں ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم تو ایک جو کھجور ہے، کھجور کا جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی ہماری دسترس میں نہیں ہے، وہ بھی اس رب کی ملکیت ہے نا۔ یہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو بس یہ نیت کریں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس بندے کے اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، دیے ہوئے رزق میں سے خرچ، میں اپنے پاس سے تو نہیں اپنے پاس سے نہیں۔ اور جب ہم کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھیں دیا ہوا بھی اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ میں، اس کے ریٹرن میں آپ کو ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے اچھائی آگے کے لیے لکھ دے گا، آگے فیوچر کے لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آپ کے فیوچر میں کوئی نہ کوئی۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں، اس کا ریٹرن دیکھیے گا، بعض اوقات ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو ہمیں ریٹرن ہے کسی اچھائی کی صورت میں ملے، بعض اوقات اس نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری بیماریوں کو، بلاؤں کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ تو بتائیے کتنا اچھا ریٹرن ہے۔ اگر میں کوئی ایک کھجور صدقہ کر دوں، حضور فرمائے کہ صدقہ کرو چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھجور صدقہ کر دیا اور اس ایک کھجور کی وجہ سے آپ کی ہاسپٹل کی کوئی بیماری بچ گئی، تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انسان نیکی کرے اس نیت سے نہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہی ریٹرن دے دے، نہیں، اللہ کی مرضی و مشیت ہے، وہ دے وہ نہ دے، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ یا اللہ وہ کس وقت دے گا، وہ کب دے گا،
کیسے کب دے اس گا، کا وقت آئے گا، کیسے دے گا، یہ تو اس کا معاملہ اس ہے کا نا، معاملہ انسان کا۔ ہم اس نیت سے کریں کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، بالکل بس تو جیسا بہتر کرے ہم اس میں قبول ہے، تو دنیا میں اس کا ریٹرن نہ بھی دے تو بھی ہم سر تسلیم خم کریں گے، تو دے دے ہم اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے، بس یہ اس نیت سے انسان۔ اچھا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے دن بڑے اچھے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گریہ وزاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گریہ وزاری کر کے وہ اسے اپنے کسی غلطی سے، اپنی کسی کوتاہی سے فوری طور پہ جوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم دیکھیں تو تکلیف تو انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ آئی، بزرگان دین پر سب سے زیادہ آئی، جن کی پوری زندگی عمل صالح کا مجموعہ ہے، مرقع ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر بھی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں شاکر رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کہ یہ بھی اللہ کی سسٹم کا ایک حصہ ہے جو ہر انسان پر آئے گا، جیسے آدم و حوا سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عام انسان کے لیے، ہمارے لیے وہ حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے اوپر اچھائی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت سے جوڑنا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو مجھ پر یہ نعمت آئی، ٹھیک۔ اور اگر کوئی آزمائش آئے تو اس کے لیے اپنے آپ کے لیے یہی سوچنا ہے کہ یقیناً یہ میرے کسی اپنے ہی عمل کی سزا ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم کریے، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کا حکم ہے نا، اس سے تو وزید کوئی واضح بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان پر کچھ تکالیف آتی ہیں تو اس کے 2-3 سینیریوز ہوتے ہیں۔ اگر وہ بندہ نیک ہے اور اس کے پاس اس کے پلوں میں کوئی گناہ ہی نہیں، یعنی اگر گناہ ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نیک انسان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور آزمائش کے بدلے میں اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ تو نیک آدمی ویسے ہی۔ سبحان اللہ۔ ہم جیسا کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو فرمایا اگر ہم جیسے کسی گناہ گار پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مطلب آزمائش کے بدلے میں سارے گناہ، مطلب بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ رستے میں سے تکالیف کو ہٹاؤ، وَلَوْ بِالشَّوْكَ، اگر ایک کانٹا بھی ہے نا تو وہ بھی اچھا۔ پھر ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور نے فرمایا کہ جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، چاہے اسے رستے میں کانٹا ہی کیوں نہ چبھا ہو۔ تو ایک کانٹا بھی جو انسان کو، مسلمان کو چبھتا ہے نا، اس کے بدلے میں اس کو جو ہے نا، اس کے جو گناہ اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ایک کانسیپٹ ملا کہ ہم جب کوئی تکلیف ہمیں پہنچے تو ہم اس کو اپنے گناہوں سے سنک اس نیت سے کریں کہ ہم یہ نہ سوچے کہ ہماری کوئی گناہ ہوگا، یا یہ سوچے کہ یقیناً گناہ ہوگا، اور ہمیں پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، جتنا بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور بزرگوں نے تو فرمایا ہی ہے کہ جتنا بہترین وظیفہ استغفار ہے نا، اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہوں، آپ پریشانی میں ہوں، چاہے آپ راحت میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ 100 مرہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ 100 سے زیادہ بیماریوں کا روحانی جسمانی کا علاج بھی تو ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو استغفار کرنا اور جو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف میں انسان کو صبر کرنا، جیسے آپ نے صبر کا ذکر کیا، یہ صبر جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اس کی توفیق۔ اچھا مثلا اس کو ریلیٹ ہم ایسے کر سکتے کہ ایک شخص کے اوپر کوئی آزمائش آئی، کوئی کڑا وقت آ گیا، تو اس نے کوئی گریہ وزاری نہیں کی، لیکن اس نے صبر کیا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اسے کوئی اچھا راستے پہ اور مزید ترقی کے راستے پہ، بہتری کے راستے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دروازے بند ہو گئے سارے، لیکن جب ہم اس تکلیف کے راستے سے، اس کڑے وقت سے گزر جاتے ہیں، اس اندھیرے سے گزر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک بڑا دور روشنی نظر آتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی ہے، قرآن مجید کی آیت۔ یہ بھی تو اس میں حکمت ہے نا۔ صحیح۔ اچھا، اور دوسری آپ نے جو بڑی بہترین بات کی، یہاں پر میں ایک بات اور مزید ارشاد کو مطلب عرض کر دوں کہ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، صبر ہوتا ہی یہی ہے جو آپ نے کہا
کہ سامنے والا آپ کو دیکھ کر ایسا سمجھے کہ یہ تو دنیا کا سب سے حشاش بشاش شخص ہے. مطلب اگر آپ کے چہرے پہ منہ لٹکو، میرے چہرے پہ بھی 12 بج جائیں، میں پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اور سامنے والا سب دیکھ کے کہہ رہا ہو کہ یار یہ تو پریشان ہے، تکلیف میں، یہ کیا صبر ہے؟ صبر تو یہ کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، دنیا کا سب سے خوش آدمی ہے. صبر تو نام ہی اس کا ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ ایک پروسیس سے، یہ پروسیس ہے، اٹس اے پروسیس آف لائف. آپ کو تکالیف سے گزارنا، آپ کو کسی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے پریپریشن ہوتی ہے کہ آپ کے اگلے وقتوں کے لیے آپ تیار ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب تکلیف آتی ہے ایک تکلیف، تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی تکلیف آنے والی ہے. تو جب آپ ایک تکلیف سے گزر جاتے ہیں تو آپ بڑی تکلیف کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک نارمل سا پروسیس ہے. اچھا، دوسرا جو یہاں پر میں لگا تو بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا ریٹرن فارمیٹ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کسی نے کوئی برائی کی تو کل وہ برائی لوٹ کر آ گئی. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی استغفار ہے. اگر انسان ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کا دل دکھ گیا، یا کسی سے کوئی ایسی میرا گناہ واقع ہو گیا کہ جو میرے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو مجھے اگر اس بات کا احساس ہو جائے، میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توبہ قبول فرما لے گا تو پھر یقیناً ہو سکتا ہے اس کا دنیا میں مجھ پر کوئی ایفیکٹ نہ آئے اور آخرت میں بھی وہ گناہ معاف ہو جائے. تو ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں. استغفار کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں. اچھا علامہ صاحب، آخری کے 2 منٹ باقی ہیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ نیکی کا تو ہم نے کر لیا، اچھائی کریں گے، دنیا میں بھی رزلٹ ملے گا، آخر میں بھی اس کا ملے گا. اللہ تعالیٰ جو اس کی پروردگار کی بادشاہت ہے وہ اس کے حساب سے عطا کرے گا، یہ نیت ہماری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فرمائے کہ کوئی شخص کسی کے لیے برا سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، کسی کا مال جو ہے غصب کرنے کی نیت سے لے لیتا ہے، قرض لے لیتا ہے اور پھر اس نیت سے لیتا ہے کہ نہیں دوں گا، اس کے لیے کیا انعامات ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی نیت صاف کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. دیکھیں، رب ہے، رب انسان سے جتنی بھی معافی مانگ لے، رب سے معافی نہ مانگی تو کیا معافی مانگی؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو رب سے معافی مانگنی ہے. رب سے معافی مانگنے کے بعد پھر یہ امام شرف الدین نووی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو توبہ ہے نا، توبہ اس کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا حق غصب کیا ہے اس کو وہ حق لوٹایا جائے. کسی انسان کے پیسے کھائیں اس کو وہ پیسے دیے جائیں. کسی انسان کے دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے. اب ہوتا یہ کہ اگر کسی کی آپ نے دل آزاری کر دی اور اس سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن وہ یا تو شخص اس کا انتقال ہو گیا، پھر آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں، کوئی نیکی کا کام کر دیں اس کے نام سے، یہ اس کے نام سے نیکی ہو جائے. تو انسان بس وہی بات ہے کہ استغفار کرے، توبہ کرے. معزز ناظرین، خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی، علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی، بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا اس پلیٹ فارم سے، سیکھے علم و عمل سے، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیل لائیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سب اپنے میزبان اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئی سوچ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد. جاتے جاتے حسین رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام کے اشعار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ
میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطع